اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے اے کے نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے میثاق جمہوریت ایک عذاب ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور آپ پی ٹی آئی ریاستی تشخص کو تباہ کر رہی ہیں۔ سردار عتیق احمد خان کا مزید کہنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے گیسٹ ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، ایک مفکر سیاستدان، بڑے دور اندیش سیاستدان اور بڑی مفصل اور دور کی بات کرنے والے جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ میرپور کا LA3 کا جو حلقہ ہے، اس کا جو الیکشن سینیریو ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بہت شکریہ۔ میرپور میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے استعفے کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، ضمنی الیکشن ہے، اور حال جموں و کشمیر مسلم کانفرنس پوری قوت کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ ہم یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عبدالقیوم قمر صاحب اور چودھری جہاں زیب اختر صاحب اور چودھری جمیل تبسم صاحب 3 لوگ تھے، اور پارلیمانی بورڈ نے سب کی مشاورت سے چودھری جمیل تبسم صاحب کو امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ راجہ یاسین صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے، ٹکٹ جاری کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ، میں خود 2 روز سے یہاں بیٹھا ہوں، ہماری پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا شعور دلایا جائے، احساس دلایا جائے کہ ریاست جموں و کشمیر کے تشخص کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ دور میں ریاست جموں و کشمیر کے ایک حصے میں، سری نگر میں حالیہ انتخابات میں BJP جیسی بڑی طاقتور جماعت، ہندوستان کا اتنا بھاری مینڈیٹ، مودی صاحب جیسا طاقتور وزیر اعظم اور 8 لاکھ ہندوستانی فوج کی موجودگی میں بھی کشمیر کے اندر ایک سنگل ووٹ نریندر مودی کو نہیں ملا، سنگل سیٹ بھی نہیں ملی، اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی لوگوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی پالیسی روز اول سے یہی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جموں و کشمیر کے عوام پر اعتماد کیا جائے، اور کشمیریوں کو منتشر کرنے کے بجائے، ان کو تفریق کرنے کے بجائے ان کے درمیان اتحاد رہنے دیا جائے۔ بہت بدقسمتی ہے، مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی قیادت کو نے قائد اعظم کے کشمیر وین کو چھوڑ دیا، کشمیر پالیسی کو ترک کر دیا، اور انہوں نے کشمیریوں کو تقسیم کرنے کا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے۔ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سیاست کے جو جھگڑے ہیں ان سب کو وہ آزاد کشمیر کے اندر طے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مسئلہ کشمیر تمام پاکستانیوں کا، پاکستانی قائدین کا کی مشترکہ تائید و حمایت کا متقاضی ہے۔ اسے جماعتی، علاقائی، گروہی اور شخصی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ سردار صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ LA3 کا جو الیکشن ہے یہ فری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس صورتحال کا نوٹس لیں، آپ نے ان کی انوالومنٹ شاید یہ تقاضا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرپور کا فری الیکشن ہے، ہمارا یقین ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے حکومت کی بار بار کی مداخلت کے باوجود جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں۔ شبہات اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کے سوا کسی جماعت کے پاس اپنا امیدوار موجود نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور ہمارے پاس 3 امیدوار ایک ہی قد کاٹ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی الیکشن لڑتا تو ہم اپنا ووٹ سارا اس کی بنیاد پر الیکشن لڑ سکتے تھے۔ دوسرا، اور مسلم کانفرنس کے سوا اس وقت ایک امیدوار بھی ایسا نہیں ہے جو ریاست سے باہر کی امداد لیے بغیر الیکشن لڑ سکتا ہو۔ یعنی بہادری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی باہر سے کسی کو بلائے بغیر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، فیصلہ کریں اور یہ طے کریں کہ باہر سے کوئی دوسرا کسی جماعت کا لیڈر نہیں آئے گا، میڈیا نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا، ہم الیکشن لڑ کے فیصلہ کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے نا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ میرپور پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی نالائکیوں کی سزا ملی ہے اس کو۔ میثاق جمہوریت نے کشمیر کے لوگوں کو ٹارچر کیا ہے۔ ایسے حالات میں جب پاکستان میں اصلاح احوال کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے کمانڈر ان چیف کے ہاتھوں اور مسلح افواج پاکستان کے ہاتھ میں دیا ہے، ایسے حالات میں جب جنرل راحیل شریف چین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ سیکیورٹی کے اس طرح کے معاہدے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے جو صوبے جن کے انتظام پر وہ لگے ہوئے ہیں وہ سیاسی یونٹ ہیں، پاکستان کے وہ انتظامی یونٹ ہیں، ترقیاتی یونٹس ہیں، لیکن کشمیر جو ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کا نازک ترین دفاعی یونٹ ہے۔ اس دفاعی یونٹ میں خرابی ہوگی تو پاکستان کے ڈیفنس کے تقاضے متاثر ہوتے ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی داخلی طور پر بھی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، اس علاقے کا ڈیفنس جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مطالبہ بالکل درست ہے،
کوئی انہونا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر جنرل راحیل شریف پاکستان کے چاروں صوبوں میں کرپشن کے، بد نظمی کے، لا اینڈ آرڈر کے، دہشت گردی کے مسائل حل کرنے پر لگے ہوئے ہیں، تو آزاد کشمیر کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آزاد کشمیر کے اندر جو ریاستی جماعتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جو نظریاتی اور فکری انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جو کشمیریوں کو تقسیم کر کے ہندوستان کا ترنوالا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں میرا مطالبہ بالکل میں پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں یہ مطالبہ درست ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، سختی سے نوٹس لینا چاہیے، کشمیریوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا. جی اتنے بڑے بڑے سیاست میں دعوے کرنے والے لوگ ہیں، کیوں اس بات سے خوفزدہ ہیں؟ پہلے نواز لیگ نے ہمارے ہاتھ باندھے اور پیپلز پارٹی کو راستہ دیا، اور اب جو ہے وہ بلوچ میں اور میرپور میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں مل کے ہمارے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں. میثاق جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور عذاب کی صورت میں مسلط نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر پر توجہ دیں اور پاکستان کے نازک ترین دفاعی یونٹ کو کمزور ہونے سے بچائیں. سردار صاحب، آپ نے میثاق جمہوریت کو ایک عذاب قرار دیا. اس وقت میرپوریوں کے ایک لحاظ سے اس بھاگ جاگے ہوئے ہیں کہ 3 سابق وزیر اعظم اور خود موجودہ وزیر اعظم بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو چاروں وزیر اعظم سابقہ اور موجودہ موجود ہیں، اس سے جمہوریت اور سیاست میں بہتری آئے گی یا انتشار کا خطرہ ہے؟ یہ میں تو انتشار اور بہتری کی بات بھی نہیں کرتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن وزراء اعظم کی اپنی ٹانگوں میں جان ہے کھڑے رہنے کے لیے، وہ پہلے بھی میرپور کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، آئندہ بھی رہیں گے، اور جن کو خود بیساکھیوں کی ضرورت ہے چلنے کے لیے اور بیساکھیاں دینے کے لیے انہوں نے وہ بلوائے ہیں جن کو پاکستان کے معاملات چلانے کے لیے غیر پاکستانی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. تو یہ ہر درجہ بدرجہ بیساکھیاں، سیاسی بیساکھیاں، ملکی بیساکھیاں، سیاسی بیساکھیاں، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری طرح ریاست جموں و کشمیر کے عوام پر اعتماد کرتی ہے، قائد اعظم کے مشن کی علم بردار ہے، اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں اس الیکشن میں موقع ملے گا جگہ جگہ جا کے بات کرنے کا کہ میرپور کو پانی میں ڈبو دیا ہے، لوگوں کے میرپور کے مغل ڈیم کے متاثرین کے مسائل میں اضافہ کیا ہے. اس ڈیم کی جو تعمیر نو ہے، اس کی ریزنگ ہے، اس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف کا خدا بھلا کرے انہوں نے بے شمار اقدامات کیے تھے. کچھ اقدامات ہم نے ساتھ مل کے کیے تھے، لیکن جب سے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اور میثاق جمہوریت کے تحت یہاں کارروائی ہوئی ہے، میرپور کے لوگوں کو کیا مجھے بتائیے کون سا نوٹیفیکیشن ہے جس پر عمل درآمد ہوا؟ بجلی کے معاملے میں جھوٹا نوٹیفیکیشن موجود ہے، درجنوں ایڈوائزر پھرتے ہیں اور سینکڑوں کوآرڈینیٹر پھرتے ہیں، لیکن یہاں ایم ڈی اے میں کیا بہتری آئی ہے، یا لوگوں کی آباد کاری میں کیا بہتری آئی ہے، یہاں سیٹلمنٹ کے ایشوز پر کیا بہتری آئی ہے؟ تو یہ جو بلکہ طے شدہ جو کالونیز ہماری بننی ہے اس میں نئے پلاٹ کریٹ کر کے وزیروں اور مشیروں نے میرپور میں، ڈوڈیال میں ہر جگہ قبضے کر لیے. ہاسپٹل کے پلاٹ پر قبضہ، قبرستان کے پلاٹ پر قبضہ، مسجد کے پلاٹ پر قبضہ، اور جو کامن ایریاز ہیں جو ہمیشہ کے لیے کامن رہنے تھے، استعمال نہیں کرنا تھا، ان سب کو انہوں نے کمرشل اپنا پرسنل پلاٹس میں تبدیل کر کے، ریزیڈینشیل پلاٹس میں تبدیل کر کے وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو الاٹ کر کے خرید و فروخت شروع کر دی ہے. اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. سردار صاحب، آپ کا گھوڑا اغوا ہوا یا کوئی سودے بازی ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیکھیے میں سمجھتا ہوں چودھری اشرف صاحب جو ہے ان کو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کو یہاں سے لے کے اسلام آباد تک مل کے مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، کے پی کے کی حکومت، پنجاب کی حکومت لگی ہے، ان کو امیدوار نہیں مل رہے، اور مسلم کانفرنس اتنی خود کفیل ہے اس معاملے میں کہ امیدوار لے دے کر کے بھی اپنے پاس کافی امیدوار موجود ہیں. تو یہ تو مسلمان کی صلاحیت کا میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت ہے. ہم اپنا سارا چوری شدہ مال برآمد کریں گے، ہم اپنا مال مسروقہ برآمد کریں گے انشاءاللہ. ووٹرز کو کوئی میسج؟ ووٹرز کو بس میری اتنی درخواست ہے میرپور کے ووٹرز کی کہ نہ ہماری بات سنیں نہ کسی دوسرے کی بات سنیں، تاریخ کی بات سنیں، باپ دادا کی روح کو سامنے رکھیں، جموں و کشمیر کے مسلمان کو سامنے رکھیں جس نے 8 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی ریاستی تشخص کو پامال نہیں ہونے دیا اور ریاست سے باہر کی دخل اندازی کو مسترد کر دیا. اپنے مستقبل کو دیکھیں، برادریوں کو، قبیلوں کو، علاقوں کو، پیسے کو، میڈیا کو، ناچ گانے کو دیکھنے کے بجائے وہ یہ دیکھیں کہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں جواب دہی کس بات پر کرنی پڑے گی. اللہ سے دعا مانگیں، جدھر خدا ان کے دل پھیرتا ادھر ووٹ دیں.